شخص کو میں نے سنا ہے وہ ایک ٹکے کا بھی بندہ نہیں ہے اور قرآن کا کہتا ہے کہ اس میں شک ہے، حالانکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو نازل کرنے والا اللہ ہے، فرمایا اس کی حفاظت کرنے والا بھی میں اللہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خالص توحید بیان کر دی، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک نہ کرو اور شرک ظلم عظیم ہے۔ تو معلوم ہوا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر تر اور خشک چیز کا بیان اللہ نے اپنی مقدس کتاب لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں رکھ دیا۔ چنانچہ سب سے پہلے توحید ہے، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ میرا کام ہے قرآن سنا من کوئی منے یا نہ منے، لوئے جہانے ماریا ویسی جراحت قرآن دی بنے، ہیک کے ہیک دی دم دم سیک کے ہیک دے ہر ہر جاوچ دیرے، کیا اچھے ہے کیا جھیک کے ہیک کو جیرا نو کر جانے او کافر مشرک کے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، اور قرآن میں آیا خاتم النبیین، فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی۔ تو اس لیے ہمارا عقیدہ ہے تمام انبیاء علیہ السلام برحق ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ پھر دیکھیے قرآن کا مطالعہ کیجئے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت چمک رہی ہے اور صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم ہے۔ اور بعض مذہب کے روپ میں ایسے درندے ہیں جو صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں آیت چمک رہی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، حضور کا گھرانہ پاک ہے، تطہیرہ ہے۔ نہ سے قرآنی چمک رہی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کچھ مذہب کے روپ میں درندے بھیڑیے، لیکن ان کو درندہ مذہب کے روپ میں نہ کہیں، وہ ایسے بدبخت بھیڑے ہیں جو یہ آیت بھی پڑھتے ہیں بھی مذہب کے روپ میں، لیکن وہ اہل بیت کو باغی کہتے ہیں، امام حسین کو باغی کہتے ہیں، یزید فاسق کو فاجر کو اپنا امام مانتے ہیں، اور جب یزید کے وکیل بنے ہوئے ہیں امام حسن کو اتباع کی توہین کرتے ہیں، تو معلوم ہوا ان مذہبی بھیڑوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ اور اسی طرح ایک شخص کو میں نے سنا ہے، پتہ نہیں کس چینل سے بول رہا تھا، وہ ایک ٹکے کا بھی بندہ نہیں ہے اور منکر قرآن ہے، اور قرآن کا کہتا ہے کہ اس میں شک ہے۔ حضرت عثمان غنی کی شان میں بکواس کرتا ہے، حالانکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو نازل کرنے والا اللہ ہے، فرمایا اس کی حفاظت کرنے والا بھی میں اللہ ہوں۔ لیکن انہوں نے قرآن سے منہ موڑا ہوا ہے، مذہب کے روپ میں یہ بھیڑے ہیں، درندے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن کی نص چمک رہی ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ تعالیٰ نے حضور کے صحابہ کو پیارے محبوب کی معیت میں رہتے ہوئے، پیارے محبوب کی تربیت میں رہتے ہوئے، تو اللہ نے فرمایا رحماء بینہم، یہ باہم شیر و شکر ہے۔ لیکن اس آیت کے مقابلے میں گندی کتابیں جھوٹی لکھی ہوئی وہ پیش کر کے
حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں بکواس کر رہے ہیں، حضرت عمر کی شان میں بکواس کرتے ہیں، حضرت عثمان کی شان میں بکواس کرتے ہیں، بعض وقت حضرت علی کی شان میں بکواس کرتے ہیں۔ یہ بدبخت لوگ منکرین قرآن ہیں۔ اور عین چمک رہی ہے، سانے یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب غار میں اذ یقول لصاحبہ، کمری والے محبوب نے اپنے پیارے صحابی کو فرمایا لا تحزن، تو غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک میرے ساتھ بھی اللہ ہے، تیرے ساتھ بھی اللہ ہے۔ تو وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، قرآنی حکم ہے کہ سچوں کی معیت اختیار کرو۔ غار میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں، محبوب کو گود میں لیے بیٹھے ہیں، اور قرآنی نوید اللہ کے محبوب پڑھ کر سنا رہے ہیں، ان اللہ معنا، اے ابو بکر تیرے ساتھ بھی اللہ ہے، میرے ساتھ بھی اللہ ہے۔ یہ معنا تثنیہ ہے، جمع میں بھی مشتمل ہوتا ہے، اور پھر یہ قرآن کی تفسیر ہے یہ حدیث، یا ابو بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، اے ابو بکر تو غار میں میرا ساتھی ہے، حوض کوثر پر میرا ساتھی ہوگا۔ اور پھر سبحان اللہ کیا کہنے کہ حضرت امام حسن پاک، حضرت امام حسین پاک، حضرت امام حسن پاک، حضرت امام حسین پاک حضور کے شانوں پر سوار ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ اسی طرح روضہ اطہر میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر پہلو مصطفیٰ میں لیٹے ہوئے ہیں، اور پیارے محبوب کی کالی کملی کی چھاؤں میں، روضہ اطہر کی چھاؤں میں، محبوب کے قرب میں آرام فرما ہے، ود جبرائیل 70,000 فرشتہ صلاۃ و سلام کے گجرے پیش کر رہا ہے، لیکن ایک ٹکے کا بندہ جاہل ملنگ، اور وہ حضرت ابو بکر عمر کی شان میں بکواس کرتا ہے۔ دیکھو دنیا مان گئی ہے امام حسین، امام حسن کی عظمت کو پیش انہوں نے جو ہے بیان کیا۔ علی شیر خدا کی عظمت کے ڈنکے پوری دنیا میں فاتح خیبر گیر کی عظمت اور شجاعت کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ اسی طرح مستشرقین انگریز بھی دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کا ادب مشہور تھا، بکری اور شیر کٹھے پانی پیا کرتے تھے، پیمند لگے وہ کپڑے پہنتے تھے، غریبوں کے دروازے پر راشن پہنچاتے تھے، اور 22 لاکھ مربع میل کا فاتح، یہ انگریزوں نے بھی لکھا ہے۔ اسلام میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام ہوتا، لیکن ایک ٹکے کا بندہ حضرت عمر کی شان میں بکواس کرے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے امتحان لیا حضور کا ہر صحابی متقی ہے۔ صحابہ پر جھوٹے الزام لگانا چھوڑ دے، ان کے اوپر الزام لگاتے ہو کہ وہ آل محمد کے دروازوں کو آگ لگاتے ہیں، وہ حق کھا جاتے ہیں، یہ بکواس ہے، جھوٹ کا پرندہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، حضور کے کون صحابی، حضور کے کون صحابی جنتی ہے، حضور کے کون صحابی جنتی ہے، حضور کے کون صحابی، یہ قرآنی فیصلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے باوجود توہین کرنے والے لوگ، اور دیکھو یہ صحابہ کی شان میں آیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، اور جن پر اللہ راضی ہو ان کا مقام جنت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ فی صحابی، اللہ سے ڈرنا، میرے کسی صحابی کی گستاخی نہ کرنا۔ من سبا صحابی فقط سبانی، جو کسی صحابی کی شان میں بکواس کرتا ہے وہ رسول کو بکواس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹوں سے بچائے۔ لعنت اللہ الکاذبین، ادب کرو اہل بیت صحابہ کا، توحید رسالت ختم نبوت کو مانو، حق اور